اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف تو اسی کے لیے ہے جو ربوبیت کرتا ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ ربوبیت کرتا ہے سب جہانوں کی۔ اللہ نے بہت جہان پیدا کیے ہیں، بہت عالم بنائے ہیں۔ ایک عالم ناسوت ہے جس کے اندر انسان جانوروں کے لیول کے اوپر زندگی گزارتا ہے، اور ایک عالم ملکوت ہے جس کے اندر انسان کو اخلاقیات کے درجے کے اوپر آتا ہے۔ پھر ایک عالم جبروت ہے جہاں پہ انسان روحانیات کے درجے پر آتا ہے۔ یہ انسانوں کے عالم ہے جو اللہ نے بنائے ہیں۔ ایسے 9 لاکھ مقامات صوفیہ کے یہاں کہے جاتے ہیں جو انسانوں کے ہوتے ہیں، جس میں کچھ لوگ عالم ناسوت پہ موجود ہیں، کچھ ملکوت پہ، کچھ جبروت پہ۔ تو لاکھوں انسان ہیں، کروڑوں انسان ہیں، ان مختلف مقامات کے اوپر لائی کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کے شعور کے لیول ہیں اور ان کے تقوی اور طہارت کے لیول ہیں، کیونکہ تقوی طہارت علم پیدا کرتا ہے۔ جو صحیح علم ہے وہ تقوی سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن حکیم نے فرمایا، ضمناً کہا گیا ہے ویسے اس کے اندر اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، کہ مومن بندے جو ہے وہ اپنا شعار یہ رکھتے ہیں، اپنا طریقہ زندگی کا یہ رکھتے ہیں کہ تقوی یا طہارت انسان اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے، تو ایسے انسان کو اللہ رب العالمین علم دیتا ہے۔ تو تقوی انسان کے اندر علم پیدا کرتا ہے، شعور پیدا کرتا ہے، معرفت پیدا کرتا ہے، اور جو ہماری لائف کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز بھی ہے، کیونکہ یہ شعور، یہ علم، یہ تقوی، روح کی بلندی، جو بھی اس کو نام دیا جائے، یہ انسان کی ڈیسٹینی کو جو ہے وہ بہتر بناتی ہے۔ آنے والا کل اس کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور جو موجودہ زندگی ہے اس کے اندر بھی انسان مزے سے رہتا ہے۔ اور اگر یہ نہ کرے تو خدا سے دوری جب بھی اختیار کرتا ہے تو پھر مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار ہوتا ہے، مختلف قسم کے ذہنی الجھنوں میں، وہ مختلف قسم کے جسمانی عذابوں میں انسان جو ہے وہ گرفتار ہوتا ہے۔ تو بیرونی حالات جو ہے وہ بھلے کیسے بھی کیوں نہ ہو، تو انسان کا دل جو ہے وہ مطمئن رہنا چاہیے، انسان کا دل اطمینان کی حالت میں رہنا چاہیے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کا دل اطمینان کی حالت میں رہتا ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے، تقوی طہارت اختیار کر کے علم اور شعور کی منزل میں جب انسان آتا ہے، معرفت کی منزل میں آتا ہے، تو وہاں پہ اطمینان ہے، ورنہ ذہنی ٹربلنس ہے، معمولی باتیں جو ہماری زندگی کے اندر ہوتی ہیں، جن کو لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ ان کو بہت بڑی بڑی لگتی ہیں، لیکن ایک مومن بندے کے لیے جو ہے وہ پرے کاہ کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ ایک معمولی جو ہوا سے اڑ جاتے ہیں پر، وہ اس کے برابر بھی اس کو نہیں سمجھتا۔ تو بڑی بیماریاں بھی آتی ہیں، بڑے باہر سے جو ہے وہ کچھ ایسے معاملات بھی انسان کے ساتھ بنتے ہیں جن کے اوپر لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں، زندگی کے اندر
ٹربولنس کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ والا جو ہے وہ انہی سب مسائل میں سے گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا دل جو ہے وہ اطمینان کی حالت میں رہتا ہے۔ تو دل کا اطمینان کی حالت میں رہنا، دل کا جنت کی کیفیت کے اندر رہنا، یہ مومن بندوں کا شیوا ہے، یا مومن بندوں کا شعار ہے، یا مومن بندوں کو اللہ جو ہے وہ اس حالت کے اندر رکھتا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی ان کے لیے جنت ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتے، اپنی زندگی میں تقویٰ طہارت اختیار نہیں کرتے، تو ایسے لوگ پھر ذہنی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی پریشانیوں میں پڑتے ہیں۔ جو بھی جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ان کو عذاب کی صورت میں لگتی ہیں۔ تو یہ سب مسائل سے جو ہے وہ ان کو زندگی میں نبرد آزما ہونا پڑتا ہے یا دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ انسانوں کو ایک ایسی زندگی کی طرف لانا چاہتا ہے جہاں پہ اطمینان اور خوشی ہے، جہاں پہ شکر گزاری کی کیفیت ہے، گریٹیٹیوڈس، کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کے اوپر مطمئن ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ جس حالت میں بھی اللہ نے اس کو رکھا ہے، اس حالت کے اوپر جو ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اسٹرگل چھوڑ دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی اسٹرگل ہوتی ہے، اس کی ڈائریکشن سے البتہ ذرا الگ ہوتی ہے، بس اتنا فرق ہوتا ہے۔ ایک دنیا دار انسان دنیا کے اندر اپنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے، اور پھر بھی دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آتی، زندگی بھر پریشانی کے عالم میں رہتا ہے، مختلف قسم کے عذابوں میں گزرتا ہے۔ اور ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے، ایک اللہ والا انسان جو ہوتا ہے، تو وہ دنیا کو جو ہے وہ ایک کشتی کی طرح سمجھتا ہے جو پانی میں چلتی ہے، دنیا کو پانی کی طرح سمجھتا ہے جو اس میں کشتی ہوتی ہے، تو جو اس کی زندگی ہوتی ہے وہ کشتی کی طرح ہوتی ہے۔ تو دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا داری اس کے اندر نہیں آتی، اس کے اندر الہیت ہوتی ہے۔ اس کے پاس کچھ آ جائے تو کچھ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ اس کا دل بلیوں نہیں اچھلتا، کوئی چیز اس کے پاس سے چلی جائے اس کے اوپر غم نہیں کرتا۔ ایک مومن بندہ جو ہے اس کا قلب، اس کا دل جو ہے وہ ایک اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایک ایسی زندگی انسان کو دینا چاہتا ہے، ایک ایسی روحانی زندگی انسان کو دینا چاہتا ہے جس میں دنیاوی مفادات جو ہوتے ہیں وہ اس کو غیر معمولی خوشی نہیں دیتے، اور دنیاوی نقصان جو ہوتے ہیں وہ اس کو غیر معمولی غم نہیں دیتے۔ تو وہ ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے جہاں پہ انسان لالچ اور خوف سے جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے، جہاں پر غم اور خوف سے آزاد ہوتا ہے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اسٹرگل نہیں کرتا۔ اللہ والا یا مومن بندہ جو ہوتا ہے بہت زیادہ اسٹرگل کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ہر زندگی کے ہر قدم پر اسٹرگل ہی اسٹرگل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ بغیر محنت کے کچھ بھی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، لیکن اس کا جرنی جو ہوتا ہے وہ اس کے ڈیسٹینی سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ڈیسٹینیشن سے جرنی اس کا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کو اسی میں مزہ ہے کہ وہ محنت کر رہا ہے، اس کو اسی میں مزہ آتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ قربانیاں دے رہا ہے، کچھ عیسیٰ کر رہا ہے۔ اس کو چسکا پڑ جاتا ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ عیسیٰ
کرتا ہے، کچھ قربانیاں دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں اس کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو علم حاصل ہوتا ہے، اس کو معرفت ملتی ہے۔ وہ علم اور معرفت اس انسان کو جو ہے وہ اطمینان کی حالت میں رکھتی ہے، خوشی کی حالت میں رکھتی ہے۔ تو اس کا جو جرنی ہوتا ہے، اس کا جو سفر ہے، اس کے لیے وہی سب کچھ ہے۔ ایک دنیا دار انسان جو ہوتا ہے اس کے لیے جرنی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز بغیر محنت کے تو حاصل نہیں ہوتی، وہ انتہائی مشقت کرتا ہے، لیکن اس امید پہ کرتا ہے کہ اس کو دنیا کے اندر کوئی چیز حاصل ہو جائے گی، یعنی وہ حاصل ہونے کی امید کے اوپر محنت کر رہا ہے، کوئی چیز اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو دنیا داری کی کوئی بھی چیز جو انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے تو خوشی دیتی ہے، لیکن اس کو ہمیشہ کی خوشی نہیں دیتی، اور جس دوران وہ محنت کر کے اور یہ سب کچھ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس دوران میں بھی اس کو خوشی نہیں ملتی، کیونکہ اس کی نظر جو ہے وہ تو جرنی پر ہوتی ہی نہیں ہے، اس کی نظر تو ڈیسٹینیشن پہ ہوتی ہے۔ وہ تو سوچتا ہے کہ جب مجھے وہ چیز حاصل ہو جائے گی تو میں خوش ہوں گا، ایسا اس کا گمان ہوتا ہے، اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو بے شک وہ خوشی مل جاتی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کی جو اس خوشی کی جو عمر ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، تھوڑے سی دنوں میں اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس چیز کا عادی ہو جائے گا، وہ چیز عادت بن جائے گی تو اس کے بعد خوشی دینا بند کر دے گی۔ پھر انسان ایک نیا ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے کہ اب مجھے جو ہے وہ گاڑی تو میں نے لے لی، اب مجھے بنگلہ چاہیے۔ پھر وہ بنگلہ مل جاتا ہے اس کو، ایک 8-10 سال میں زندگی کا ایک بڑا پیریڈ جو ہے اس کے اندر گزر جاتا ہے، اس دوران بھی اس کا جو جرنی ہے وہ بڑا پینفل رہتا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کو۔ پھر جب حاصل ہو جاتا ہے، وہ بنگلہ اس کو مل جاتا ہے، اس کے بعد پھر سوچتا ہے کہ نہیں، اب اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس بنگلے میں، اس کے اندر تو خوشی نہیں مل رہی، اس میں جو ہے وہ بیوی ہونی چاہیے، اس میں بچے ہونے چاہیے۔ پھر بیوی بچے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی وہ فرما بردار بھی ہونے چاہیے، بیوی بچے تو ہو جاتے ہیں، پھر انسان سوچتا ہے کہ نہیں، یہ بیوی فرما بردار نہیں ہے، بات نہیں مانتی میرا، یہ بچے ہیں فرما بردار نہیں ہے، بات نہیں مانتے، پھر انسان کو پین شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ غور کریں، دنیا کی جو بھی اچیومنٹس ہوتی ہیں وہ پین ہی پین ہے، دکھ ہی دکھ ہے، اور خوف ہی خوف ہے، چھن جانے کا خوف۔ کوئی چیز حاصل ہو بھی گئی تو اب اس کے چھن جانے کا خوف ہے، بہت سارا پیسہ جمع کر لیا، اب اس کے چھن جانے کا خوف ہے۔ بچے بولتے ہیں کہ بڈھا کب مرے گا تو جائیداد تقسیم ہوگی، باپ کو بھی اس بات کا علم ہوتا ہے، اس کی جان جو ہے وہ اٹکی رہتی ہے، خوشی ملتی نہیں ہے، کیونکہ خوشی کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل سے ہے۔ کیسے خوشی ملے گی؟ جب اس کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ بیوی جو ہے وہ صرف اس کی نظر اس کے پیسے پر ہے، بچے جو ہیں وہ اس کی نظر اس کے جائیداد کے اوپر ہے، نہیں ملتی ہے خوشی، کیسے ملے گی؟ تو انسان کا دل جو ہے وہ ہمیشہ دکھ اور خوف کی کیفیت کے اندر رہتا ہے، کہیں چھن نہ جائے، اور اتنی محنت کی ہے میں نے، اس کا مجھے آؤٹ پٹ نہیں مل رہا، خوشی پھر بھی نہیں مل رہی جس کے لیے میں نے کیا تھا یہ سب۔ تو دنیا داری کے اندر انسان جو کچھ بھی محنتیں کرتا ہے، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، رزلٹ ہے،
اس کے اندر خوشی نہیں ہے، دائمی خوشی اس کے اندر نہیں ہے. ہاں شارٹ ٹرم پلیجرز مل جاتے ہیں، لیکن جو ریئل ہیپینس ہے جس سے انسان جو ہے وہ ہمیشہ سرشاری کے عالم میں رہتا ہے، جس سے انسان ہمیشہ کھلا ہوا رہتا ہے، جس کی کیفیت قرآن حکیم نے بیان فرمائی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار. جنت کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے کہ سرسبز و شاداب باغ ہوتا ہے اور وہاں پہ نہر بہ رہی ہے نیچے، جس سے وہ اس کی سرسبزی اور شادابی میں کبھی فرق نہیں پڑتا، ہمیشہ سرسبز شاداب رہتا ہے. لیکن جہاں نہر نہیں بہتی وہ باغ کیسا ہوتا ہے؟ تھوڑی بارش ہو گئی تو سرسبزی اور شادابی آ جاتی ہے، بارش رک گئی اس کے بعد پھر دوبارہ وہی جھلس جاتا ہے، کھیتی جو ہے وہ جھلس جاتی ہے. تو دنیا کی کھیتی کی مثال جو ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ انسان جو کچھ بھی محنت کرتا ہے وہ سب کاتا سسود جو ہے وہ کپاس ہو جاتا ہے. جتنی محنت کر کے اس نے وہ کپاس سے جو ہے وہ دھاگا بنایا تھا اور جتنی محنت سے اس نے دھاگے سے کپڑا بنایا تھا، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. وہ جو کچھ بھی اس نے کاتا تھا وہ دوبارہ سے کپاس ہو جاتا ہے، وہ سارا کا سارا چیز جو ہے وہ دوبارہ مکس ہو جاتی ہے. تو حاصل جو ہے وہ انسان کو زندگی میں کچھ نہیں ہوتا. تو ایسی زندگی جس میں انسان کو کچھ بھی حاصل نہ ہو، ایک عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. اس کی محنت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ کی طرف انسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے. دنیا دار انسان جو ہے وہ دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، اور ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے محنت کرتا ہے. اللہ کے لیے محنت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے جو اس کو حکم دیا اس کے مطابق دنیا کو استعمال کرتا ہے. ایسا رہتا اسی دنیا کے اندر ہے، وہی سب معاملات ہوتے ہیں، وہی بیوی ہے، وہی بچے ہیں، وہی کاروبار ہے، وہی سارا کچھ ہے. زندگی جو ہے وہ سب کچھ اسی طرح ہے، لیکن اس کا دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. اس کا دھیان جو ہے وہ اچھائی کی طرف ہے. اس کا دھیان جو ہے وہ تقوی کی طرف ہے. وہ پرہیزگاری اختیار کرنے کی طرف توجہ دیتا ہے، اللہ کی صفات کی طرف جو ہے وہ توجہ دیتا ہے، اس کے اوپر محنت کرتا ہے. اور جو دنیا داری کے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو خدا سے دور کرنے والی ہیں، ان کو جو ہے وہ ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. یترک یفجرک، ترک کر دیتا ہے اور فسق و فجور کے اندر جو ہے وہ گناہوں کے اندر جو ہے وہ نہیں پڑتا. ایسا انسان جو ہے وہ اطمینان کی حالت کے اندر رہ سکتا ہے. تو عقل مند انسان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور بیوقوف انسان جو ہوتے ہیں وہ دنیا داری کی طرف توجہ کرتے ہیں. وہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز باندھ لیتے ہیں، وہ پومپ اینڈ شو جو ہوتا ہے، وہ دکھاوا اور دنیا داری کی چیزیں اس کی طرف توجہ کرنے لگتے ہیں. تو دکھاوا جو ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے خوشی دے دیتا ہے، شارٹ ٹرم پلیجر دے دیتا ہے. کسی کی آنکھوں میں جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی مروبیت جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی، کیونکہ آپ نے بہت اچھا مکان بنا لیا ہے، بہت سارا کچھ جو ہے وہ جمع کر لیا ہے، بڑی لمبی سی گاڑی آپ نے لے لی ہے، بہت سارا کچھ جو ہے وہ آپ نے بڑا اچھے پرفیوم لگایا ہوا ہے. تو بڑا انسان کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ مروبیت کی کیفیت اس کو سامنے والے کی آنکھوں میں نظر آ جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک نفرت بھی جو ہے وہ اس کی آنکھوں کے اندر نظر آئے گی. مروبیت تو آئے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ لالچ بھی آئے گا، ساتھ ہی ساتھ نفرت بھی آئے گی، ساتھ ہی ساتھ حسد کے جذبات بھی پیدا ہوں گے. یہ دنیا داری کے اندر جو ہے وہ ایسا ہونا لازم ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے
وہ تھوڑی دیر کی مروبیت پھر اس کے بعد نفرت میں بدل جاتی ہے، وہ تھوڑی دیر کی مروبیت اس کے بعد پھر حسد میں بدل جاتی ہے، وہ تھوڑی دیر کی مروبیت جو اس کی آنکھوں میں نظر آ کے ہم کو خوشی محسوس ہوئی تھی، وہ تھوڑی دنوں میں نفرت کے عالم میں بدل جاتی ہے، وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی انسان جس کے ساتھ آپ کو خوشی ملی تھی، وہ شارٹ ٹرم پلیجر ملا تھا، وہی انسان آپ کے لیے جو ہے وہ کسی وقت بھی سانپ کی طرح بن جاتا ہے جو کسی وقت بھی ڈس لے۔ تو یہ جو کچھ بھی انسان مادیات کے اندر جمع کرتا ہے اپنی زندگی میں، اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور پھر بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں بڈھا کب مرے گا تو کب جائیداد تقسیم ہوگی۔ تو یہ کیفیات جو ہے وہ زندگی کے اندر انسانوں کو پیش آتی ہیں، اور ایک اللہ والا انسان ہے، ایک مومن بندہ ہے، وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ یہ سب چیزیں صرف ضرورت کی حد تک کماتا ہے، ضرورت کی حد تک جو ہے وہ رکھتا ہے، لیکن اس کی توجہ جو ہے وہ تقویٰ و طہارت کے اوپر ہوتی ہے، اس کی توجہ جو ہے وہ سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف ہوتی ہے، تزکیہ جس کو عربی زبان میں کہا گیا اس کی طرف ہوتی ہے۔ ایسا انسان جو ہے وہ تقویٰ و طہارت کے اندر آگے بڑھتا ہے، ایسا انسان اپنی زندگی میں ایثار اور قربانیوں کی منزلوں سے جو ہے وہ گزرتا ہے، اس کا جرنی جو ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے، ڈیسٹینیشن کے اوپر اس کی توجہ اتنی نہیں ہوتی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، ہاں تم جس چیز سے محبت کرتے ہو وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے، وہ فتح اور نصرت اور وہ کامیابی جس کو دنیا کامیابی سمجھتی ہے، ایک مومن بندے کے لیے جو ہے وہ اس کا جرنی ہی کامیابی ہوتا ہے، وہ جو ایثار اور قربانی کی منزلوں سے گزر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ شہدائے بدر کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے بڑے درجات جو ہے وہ بتاتے ہیں، ابتدائی دور کے ایسے لوگ جنہوں نے بڑی قربانیاں دیں، بڑے مصائب سے گزرے، ان کے بارے میں جو آپ بتاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ہمارے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی کاش اس دور میں موجود ہوتے۔ تو بعد کے آنے والے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آئے وہ اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ ہم کو وہ مرتبہ حاصل ہو جائے جو شہدائے بدر کا مرتبہ ہے، یا وہ ابتدائی دور کے جو مصائب جن سے ہم گزرے تھے، جن سے اللہ والے، جن سے صحابہ کرام سابقون الاولون جن سے گزرے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہیں وہ وقت گزر گیا ہے، اب جو وقت ہے وہ آئندہ آنے والے دور سے بہتر ہے۔ حالانکہ آنے والے دور میں فتوحات ہونے والی ہیں، اسلام کا سکہ جو ہے وہ جمنے والا ہے، قیصر اور کسریٰ جو ہے وہ ان کے خزانے آنے والے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کرام کے پاس، مومن بندوں کے پاس اس دور کی اہمیت ہے جو دور ایثار اور قربانی کا دور تھا، جو مصائب اور مشکلات کا دور تھا، وہ ان کے لیے جو ہے وہ بڑی، تو جنت کی جو کیفیت، جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی وہ سابقون الاولون صحابہ ہیں، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں سوائے مصائب اور پریشانیوں کے، مصائب اور آلام کے جو باہر سے بظاہر تھے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا تعلق جو ہے وہ باہر کی کیفیت سے نہیں ہے، جنت کا تعلق انسان کے اندر کی کیفیت سے۔ وہ اس زندگی کے اندر بھی جنت میں تھے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں پر ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں، آج ہم نے کوئی دوسری آیت تو نہیں لی۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہم کو اس زندگی کی طرف جو ہے وہ لانا چاہتا ہے، ہم کو روحانی زندگی کی طرف لانا چاہتا ہے، روح کی ڈیولپمنٹ چاہتا ہے ہماری۔ مادیات جو ہے وہ صرف ضرورت کے لیے دیے گئے ہیں، ہاں اس کی اپنی امپورٹنس ہے،
بہت اہم ہے، مادیات بھی، کھانا پینا بھی بہت اہم ہے، جنسی تعلقات بھی بہت اہم ہے. یہ ساری چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ یہی ہے وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے انسان روحانیت میں ترقی کر سکتا ہے. یہ جو موجودہ زندگی ہے انسان کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ انسان کا عالم کسب ہے. یہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد روحانیت میں ترقی نہیں کر سکتا. انسان جو ہے وہ روحانیت میں ترقی اسی وقت کر سکتا ہے جب یہ اس کو زندگی، موجودہ مادی زندگی دی جائے. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ مادی زندگی ہم کو اس لیے دی ہے تاکہ ہم خدا کی طرف جو ہے وہ آ سکیں، توجہ کر سکیں، اپنی زندگی میں خوش و خرم رہ سکیں. مگر انسان جو ہے وہ اس کے برخلاف جاتے ہیں. تو ہم قرآن حکیم کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا رسول جو ہے وہ زندگی کی طرف بلاتا ہے. قرآن حکیم میں آیت آئی ہے کہ اللہ کے رسول جو تم کو بلاتے ہیں وہ زندگی کی طرف بلاتے ہیں. تو انسان روحانی طور پر جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، تو پھر قرآن حکیم جو ہے وہ اس انسان کے اندر روح پیدا کرتا ہے، اور روح جو ہے وہ زندگی ہے. تو مادی زندگی کی طرف انسان کی توجہ نہیں رہتی ہے، بلکہ روحانی زندگی کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے. اور یہ انسان کو عذاب کی کیفیات سے بچاتا ہے، اور یہ انسان کو جو ہے وہ جنت کی کیفیات کے اندر لے کر آتا ہے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ اسی مقصد سے پڑھا جائے اور اسی مقصد سے سنا جائے، اور اللہ رب العالمین کیا اس کے اندر ہم کو میسج دے رہا ہے تو اس کو غور کیا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے. اسی کے لیے ہم لوگ یہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہم جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت اس کے لیے نکالتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہم یہی کرنا چاہیے کہ اس سے ہم کو، ہمارے اندر جو ہے وہ تقویٰ و طہارت پیدا ہو. کسی کے اوپر جو ہے وہ اثر ڈالنے کے لیے یہ درس نہیں دیا جاتا، یا قرآن کو جو ہے وہ اس لیے اسٹڈی نہیں کیا جاتا، اور کوئی دکھاوا جو ہے وہ اس کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسان سیلف ڈیولپمنٹ کرے، تزکیہ کرے. تو سکا تزکیہ اسی کا نام ہے، یعنی سیلف کو بلند کرنا، خودی کو بلند کرنا، اور یہی انسانی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ دنیا کی آلائشیں ہیں، ان کی طرف سے انسان کو توجہ جو ہے وہ ہٹانی پڑے گی. انسان کو خالص ہونا پڑے گا اللہ کے لیے. تو جو انسان اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں وہی انسان جو ہے وہ تقویٰ طہارت کے اندر آگے بڑھتے ہیں، اور وہی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں امن اور چین کی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں، جنت کی زندگی بسر کرتے ہیں. تو اس پر کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو وہ لیتے ہیں، نہیں تو پھر ختم کرتے ہیں اسے. چلیے جناب، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.